الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكروا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. اساتذہ کرام، یہاں اساتذہ کرام ہمارے جو تشریف رکھتے ہیں، سینئر بھی ہیں جونیئر بھی ہیں، بار ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم سے جوڑا. یہ تعلیم کا شعبہ کتنا اہم ہے. کسی ملت اور کسی قوم کے لیے اس کے گویا کی ترقی اور تنزلی عروج و زوال کا گویا کہ اس پر بنیاد ہے. کسی قوم میں اگر تعلیم پائی جاتی ہے اور اس کے افراد تعلیم سے آراستہ ہیں تو ان کی شان، ان کی حیثیت ہی الگ ہوتی ہے. لیکن جو قومیں اور جو افراد اس میں بہت پیچھے ہیں تو ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ بہت زوال پذیر لوگ ہیں، انحطاط میں ہیں، گراوٹ میں ہیں. دنیاوی اعتبار سے کتنی بھی ہمیں دنیاوی حاصل ہو، لیکن اگر ان کے اندر علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے تو ان کی سوچ و فکر سب گھٹیا ہوتی ہے اور دنیا کی قوموں میں وہ بالکل سب سے پیچھے ہوتے ہیں. ہمارا اور آپ کا تعلق جو ہے ایک ایسے دین سے، ایک ایسے مذہب سے، ایک ایسی شریعت سے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جو 1,24,000 کی تعداد میں ہیں وہ دنیا میں اسی لیے تشریف لائے. یعنی مذہب اسلام سب کا مشترک. اسلام کی حقانیت و صداقت کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں وہاں سے شروع ہو کر کے یہ سلسلہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس دین، جس شریعت، جس طریقے زندگی کی دعوت اتنی مقدس جماعت دیتی رہی ہے تو کیا اس کے بارے میں کوئی اس کی صداقت میں، اس کی حقانیت میں، اس کی سچائی میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ یعنی آپ دنیا کے سامنے پورے طور پر کہہ سکتے ہیں کیسے بھی نظام زندگی ہوں، کیسی بھی چیزیں ہوں، وہ سب یا تو اسلام ہی ہے جاہلیت. دنیاوی چیزوں کے اختتام جو کچھ بھی ہو لیکن وہ ضلالت میں ہے، گمراہی میں ہے، خسارے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ خاص طور پر کہ انسان کے اندر یہ جذبہ کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر. کبھی اپنے بارے میں احساس کمتری مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ایک کلمہ گو وہ اپنے اندر غور کرے، کبھی اپنے کو کمتر نہ سمجھے. احساس ہے بلندی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نوازا. تو بھائی بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کائنات جو آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی مخلوقات، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حشات الارض بھی ہیں، لیکن ان سب میں جو حضرت انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرمنا بنی آدم، کسی اور کو یہ خطاب نہیں دیا گیا. ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اور اس کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج رکھ دیا. یہ کائنات اس کے لیے بنا دی گئی. تو پہلے اپنے مقام و مرتبے کو سمجھیں آپ، پھر یہ اسلام کی نسبت کتنی بلند و بالا ہے. اس صورت میں یعنی جس کا مقام بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی خیر امت، دنیا کی کسی قوم کو خیر امت نہیں کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو کہا گیا. اور اس خیر امت میں جو
صفات بیان کی گئی، جو امتیازی حیثیت بیان کی جائے، اس پر غور کیجیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس آیت کریمہ کا استحضار ہوتا ہے اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری، تو کتنا زبردست احساس ہوتی ہے۔ یعنی ہم لوگ اگر ہمارے اندر غفلت آ جاتی ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر وہ اگر ہوگی تو کہتے ہم کبھی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی یہ صفات ہیں خیر امت کے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم امت محمدیہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی گویا کی کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر ہمارے اندر امر بالمعروف نہیں ہے، تنہی عن المنکر نہیں ہے، اور ایمان باللہ نہیں ہے، یہ گویا کی صفات ہے۔ اگرچہ آپ اہل علم ہیں، آپ کے سامنے یہ سب آیت کریمہ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے استحضار کی ضرورت ہے۔ اور یہ گویا کی آیت کریمہ وہ گویا کہ پھر گویا کہ ایک ہمارے سامنے ایک کسوٹی بن کر کے آتا ہے کہ کیا ہم ان آیت کریمہ کے حقدار ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اب ان کو حاصل کرنے میں ہمارا اور آپ کا تو حال یہ ہے کہ ہم صدیوں سے گویا کہ ایک مسلمان گھر میں ہیں، آبا اجداد ہیں، لیکن محنت و قربانیاں تو اس کے مطابق اگر ہوتی تو پھر ہم میں اور صحابہ میں فرق ہو جاتا۔ صحابہ نے ان چیزوں کو بڑی قربانیوں سے حاصل کیا، اور دنیا کی کوئی چیز بھی چیز ہو، اگر آپ کی محنت لگتی ہے، آپ کو کچھ فرق ہوتا تو پھر آپ اس چیز کی قدر، یہ نفسیاتی بات ہے، سائیکولوجی کی بات ہے کہ اگر کسی چیز کو حاصل کرنے میں اگر محنت ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، تو اس کی قدر قیمت ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ارادے اور استحقاق کے یہ سب چیزیں ہمیں مل گئی گھر بیٹھے ہوئے، ہم اس کی قدر کریں، اور اگر قدر نہیں کریں گے تو پھر یہ آیت کریمہ کہ لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم إن عذابی لشدید، اس پر غور کیجیے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کی ہم نے قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے وَإِذَا تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے حق کے راستے سے اعراض کیا، اس سے انحراف کیا، یاد رکھو تمہارے منصب و عہدے اور شکلوں، صورتوں، مکانوں، ان کو کچھ نہیں، ہٹا کر کے تم کو دوسری قومیں لے آئے۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، تاریخ اللہ تعالیٰ نے کیسی سربراہی عطا فرمائی اور کیسے زوال میں ڈال دیا ان لوگوں کو جنہوں نے سے انحراف کیا۔ تو میرے ان الفاظ کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو اس سے یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جس سے ہم وابستہ ہیں، کہ ظاہر ہے کہ ندوۃ العلماء اللہ کے مخلص بندوں اور ان کی محنتوں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 150 سال پہلے جب یہ ندوۃ العلماء کا قیام ہوا تو اس وقت کے حالات کو سامنے رکھے اللہ تعالیٰ نے چند مخلص بندوں کو بڑھایا کیا، ان حالات کا ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت اس کے وقت بھی اجازت کی میں ان تفصیلات میں جاؤں گا کہ مسلمانوں کی کیا حالت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے مخصوص بندوں کو یہ ہوا کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ندوے کی ضرورت ہے۔ یعنی ادارے تھے، مدرسے تھے، اسکول تھے، لیکن ندوۃ العلماء کی ضرورت ہے، بقول مولانا عبدالمجید دریابادی کے سب۔ تو بھائیوں، ہمیں آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء بلکہ ندوۃ العلماء سے وابستہ کیا، اور ندوۃ العلماء کا جو مقام، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ندوے کی نسبت سے بڑھ کر کے آپ کہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں حاصل۔ اب ان چیزوں کو، ان بلندیوں کو رکھنے کے بعد ہم اور آپ، ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، یہاں کے پہنچانے میں یہاں کی وابستگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہم کیسے پہنچے یہاں، کیسے آئے، ظاہر کی دنیا دارالارباب ہے، اسباب تو اختیار کیجیے۔ آپ کو، ہمیں، ہم کو سب کو گویا کہ دارالعلوم العلماء سے وابستہ کیا، کہ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا آنر ہے، کتنا بڑا فخر ہے۔ کبھی اس پر غور کیا؟ یہ انتصاب بہت بڑا انتصاب۔ اب اس انتصاب کی بنا پر ہماری حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بیکار ہیں، ہم پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں۔ چلو بھائی، ایک تو یہ گھٹیا مدد ہوتا ہے، ہم بے روزگار ہیں، معاشی حالت ہماری حل ہے، کہیں ہمیں جگہ نہیں مل رہی،
20 ने हमें ठुकरा दिया है, चलो भाई 90 चलो, किसी देर तक पहुंचे ये नहीं। यहाँ की वाबस्तगी, यहाँ का ताल्लुक, यहाँ का इंतजाम अल्लाह ने आपको पहुंचा। ठीक है, असबाब की दुनिया है, असबाब को आपने अख्तियार किया, असबाब की बुनियाद पर आप यहाँ आ गए, लेकिन जब आप यहाँ गए तो यहाँ की ताल्लुक, यहाँ का इंतजाम आपको क्या आपसे तकाज़ा करता है? तकाज़ा यही करता है जो कुरान तकाज़ा करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान। आपका दीन वो दीन नहीं होगा जो आम मुसलमानों का दीन है। आप पूरे तौर पर एक मिसाली मुसलमान बनेंगे, एक मिसाली मोमिन बनेंगे, मिसाली ईमान वाले बनेंगे, और आप कहीं भी जाएंगे किसी हाल में रहेंगे, न तो उलमा के दाई होंगे, न तो उलमा के नुमाइंदे होंगे, न तो उलमा के तर्जमान होंगे, और इससे बढ़ते गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्जमान आप होंगे। शब और रोज की हमारी जिंदगी जो गुजर रही है, जरा जायजा लीजिए। अगर वो लोग जो गैर मोमिन है, इस्लाम है, कुफार है, मुश्रिकीन है, अगर उनका जैसा मतमय नजर हमारा है कि हाँ भाई कहीं नहीं, चलो नब्बे चले आए, नब्बे से वापसी जब हमारी हो गई तो बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ गई। एक तो ये कि 100% हम मुसलमान, ईमान लाए हैं, हमने कलमा पढ़ा, और अल्लाह के नबी ने फरमाया भी कि ईमान की तजदीद के लिए जरूरी है कि कलमे को बराबर पढ़ते रहिए। यानी ईमान को ताज़ा रखने के लिए कलमे को बराबर पढ़ते रहिए। आप जानते हैं कि इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में से क्या है, यानी ये जो पूरे हमारी इस्लामी सोसाइटी या इस्लामी निज़ाम या इस्लामी ज़िंदगी के अंदर जो अकायद हैं वो बुनियादी चीज़ है। बुनियादी चीज़ पर अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आखिरत, ये वो नुकात है कि जिसके ऊपर पूरी इस्लामी ज़िंदगी गर्दिश करती है, और इसका मुज़ाहरा हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहली जो जिम्मेदारियां होती है, आप सब जानते क्या है, हदीस सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत उमर का तो तरीक़ा था, जब लोग आते थे और कलमा पढ़ते थे तो सबसे पहले उनसे जो मुतालबा होता था नमाज का होता था। और नमाज के सिलसिले अरकान तो नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, सबकी नवीतें अलग अलग है, लेकिन सबकी स्पिरिट और सबका बुनियादी मकसद यही है कि आप अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब नमाज ऐसी चीज कि जिसको अल्लाह ताला ने 24 घंटे में 5 बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितने मर्तबे के नबी थे, यानी उनसे मुतालबा हो रहा था अक़ीम सलात ज़िक्री। अंबिया अलैहिस्सलाम में सभी नबी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा हो रहा अक़ीम सलात ज़िक्री कि नमाज को मेरे याद के लिए कायम किए, अल्लाह को याद करने का सबसे अच्छा तरीका नमाज। और उसके अहकामात फ़िक़्ह की किताबों में, हदीस में कितने ज़्यादा है। अरे इससे ज़्यादा वाज़ेह क्या होगा कि बात क्या होगी कि नमाज का छोड़ देना कुफ्र का तरीका हो जाता है। मन तरक सलात व मदन फ़क़त कफ़र कह दिया गया। और इस वक्त सबसे ज़्यादा उम्मत के अंदर जिस सिलसिले में कोताही हो रही है, अवाम और खबाब सब नमाज नहीं है। कल लोग चले जाते और कोई चीज जगह महफूज नहीं, यहाँ तक कि हमारा इदारा में महफूज नहीं, हमारा इदारा भी महफूज नहीं है। आते नौकरी करते हैं, ये इत्तेफाक नकली में चले गए, अरे नमाज तो पची चीज है। नमाज के कितने आदाब हैं, कितनी उसकी शर्तें हैं, और एक इतनी अहमियत न होती तो अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाते कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की ताकीद। जो चीज जितनी अहम होती है, जरूरी होती है,
اس کے لیے اتنی ہی زیادہ اس کی تاکید کی جاتی ہے. اس طرح سے اس کو نماز کی تاکید کی جاتی ہے. اور 10 سال کے ہونے پر اگر کوتاہی کرے تو اس کی سرزنش کیجیے، لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ کون باپ ہے جب باپ ہی صاحب جو ہے، والد صاحب جو ہے وہ اگر توجہ نہیں دیتے ہیں، یعنی ندوے میں رہے آدمی نماز کی پابندی نہ ہو، ندوے میں آدمی رہے جماعت کی پابندی نہ ہو، اہتمام نہ ہو. اذان ہوتی ہے، یعنی میں باہر کی بات نہیں کہتا ہوں، کتنے لوگوں کو میں کرتا ہوں، اذان ہو رہی ہے مخالف نہیں کہہ رہا ہے، لیکن نماز ہماری زندگی میں داخل ہی نہیں ہوئی. نماز کو ہم نے کمپلسری سمجھا ہی نہیں، نماز کو ہم نے کفر اسلام کے درمیان فرق سمجھا ہی نہیں. جو حال باہر کا وہ حال کرتا ہے. یہ اتفاقی بات ہے کہ ندوے میں آنے کے بعد تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت کریمہ تو ہم پڑھتے ہیں، کبھی آیت کریمہ کو قرآن کے احکامات کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. نماز کو پابندی کے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ جماعت کی پابندی کریں. نہیں جاتے کہ جماعت ہماری نماز ختم ہونے پر تو پہلا کام یہ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، سب علماء بیٹھے گئے نہیں ہے تو قرآن کھول کر کے شاید کریمہ پڑھی، اس پر کیا کیا تصحیحات علماء نے کی. تو گویا کہ کفر اسلام کو دینا پڑا. ہم پورا سال اس طریقے سے رہے اور مسجد میں نہ پہنچے. باہر کے عوام ہیں نہ، وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی میں ہے، دیکھ رہے باہر بالکل اندر باہر کا باہر. تو کم از کم میں نے بہت سی باتیں یہ کہی کہ دارالعلوم